ومن يشاقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وحسبه جهنم وساءت مصيرا. یہ قرآن کریم سورہ نساء کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ شخص کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اللہ کی بات جس کے سامنے صاف ہو کر کھل کر آ گئی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ دنیا والوں تم کو خالص توحید کے اتحاد میں ڈالا گیا ہے، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، تم سے کچھ نہیں مانگا. ایک بات تم سے چاہیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا سب کچھ ہے، تمہارا مالک تمہارا اکیلا خالق اکیلا رب ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، اس کے کھلائے تم نے کھایا ہے، اس کے بڑھائے بن رہے ہو، اس کے مارے ایک دن مرو گے اور پھر اس کے اٹھائے ایک دن اٹھنے کی دربار میں آ کر دنیا کی زندگی کا پورا حساب کتاب دو اور پھر وہ تمہارا مالک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اگر ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی تو پھر ہمیشہ کا عیش تمہارے حصے میں آئے گا. جنت کی بادشاہتیں ہیں، اس کی بہاریں ہیں جن پر خدا خدا کا ایک جھونکا نہ چلے گا. اور اگر دنیا میں تم نے اللہ کی بات کو بھلا دیا، اللہ کی غلامی کرنے کے بجائے اپنے نفس کے غلام بن گئے، دنیا میں سورج اور چاند کی پجاری خالص دنیا کے بندے ہو گئے، تو ہو سکتا ہے دنیا میں تمہارا نام ہو، دولت تمہارے گھر کی باندھی اور لونی بنی رہی ہو، اقتدار کی کرسی پر تم ہمیشہ براجمان رہے ہو، لیکن ایک دن جب اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے ختم کرنے کے بعد پہنچو گے تو اس کے بعد پھر اپنے حق میں فیصلہ سنو گے اور وہ فیصلہ ہوگا آگ کے انداز میں. وہ فیصلہ ہوگا کہ اب پینے کو سوائے حلیم اور غساق کے کچھ نہ ملے گا. وہ فیصلہ ہوگا کہ اب چین اور آرام کا ایک لمحہ میسر نہ آئے گا، نہ موت آئے کہ قصہ پاک ہو اور نہ زندگی کا کسی خود کو بھی لطف آئے. ایک جلن ہے، ایک آگ ہے جو لگاتار اور برابر باقی رہے گی، جلاتی رہے گی. تو یہاں مالک نے فرمایا دیکھو ہمارے نبی آخری رسول نے ایک ہی بات دنیا والوں تمہارے سامنے لا کر رکھی ہے جو سارے ہمارے رسولوں نے رکھی ہے دنیا کے سامنے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کے بندو اللہ کے غلام بن جاؤ. جس کا نمک کھاتے ہو اس کے نمک حلال بن کر رہو اور اس کے بندوں کو اپنا مالک مان کر ان کے سامنے جھکنا، ان کی نظر و نیاز، ان کی پکارے، ان کے گھروں کے پھیرے لگانا اور ان کو اللہ کے ایسے نام دینا، اپنے مالک کی طرح کے نام دینا، یہ ایسی چیز ہے جس کو شرک کہتے ہیں. اور شرک کی کبھی خلاصی نہیں ہے جب تک کہ توبہ کر کے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش نہ کرے. اور اس زمانے میں بھی وہی ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. اللہ کے بندے مالک کو بھی مانتے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ابو جہل سے اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے آپ یہ سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ لوگوں تم کو کس نے پیدا کیا ہے اور آسمان کو کس نے بنایا اور زمین کو بچھایا ہے، ومن خلقہم، اور اگر ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو مالک فرماتا ہے ان کا جواب وہی ہوگا لیقولن اللہ. اگر یہ پوچھتے ہو
تو زمین اور آسمان کو تو بنایا ہے اللہ نے اور ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو مالک فرماتا ہے ان سے یہ پوچھو کہ میں یدبر الامر، یہ زمین کے آسمان کے معاملات کون چلاتا ہے، یہ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں، یہ بارش کون برساتا ہے. یہ زمین مردہ زمین پڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد بارش کی بس آتی ہے، اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے اور یہ جی اٹھتی ہے. تو بتاؤ اس کا جلانے والا کون؟ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ. بتایا کہ یہ ظالم انتہائی مشرک ہیں، فرعون کی طرح سے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے پر جمے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں اس معنی میں. لیکن اگر ان سے یہ کہو کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ جب تم سب مانتے ہو اور تمہارا کہنا بھی ہے کہ تم کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، پرواز چڑھایا ہے، موت دے گا، معاملہ ختم نہیں ہوگا، تو پھر آخر اس کے ساتھ یہ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان کے مان لینے کے بعد ان سے یہ کہا جائے کہ جب تم یہ مانتے ہو تو اسی کو ایک الہ مان لو، اسی کو مالک اور آقا مان لو، وہی تمہارا مشکل کشا اور فریاد رس ہوگا، وہی تمہاری دعا اور پکاروں کو سننے کے بعد ان کو چاہے گا پورا کرے گا اور چاہے گا رد کر دے گا. اگر اس کو اکیلا مان لو، اس کے ساتھ یہ واسطے اور وسیلے اس کی بارگاہ کے ہی تم نے بنا لیے ہیں، ان سے باز آ جاؤ. تو مالک کا ارشاد ہے یستکبرون، یہ بات ماننے پر تیار نہیں ہوتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہم کو فریب دے رہے ہیں جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ ہمارے باپ دادا سے ہم کو کاٹ دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو جاری رکھا اور بات یہی کہ تمہارا اصلی مسئلہ ہے وہ وہی مسئلہ جس کے لیے تم کو مالک نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہی ایک تمہارا مالک ہے، اس کے غلام بن جاؤ، اس کی بندگی کرو اور اس کے بندوں کو اپنا آقا نہ مانو. جو اس نے کہا ہے جس انداز سے زندگی گزارنے وہ زندگی گزارو اور اپنے باپ دادا کے طریقے سے کٹ جاؤ. تو لوگوں نے پہلے ہنسی اڑائی ہے اور پھر انکار کیا ہے، پھر مشکلات راستے میں ڈالی ہے، شور مچایا ہے، پتھراؤ کیا ہے، گالیاں دی ہے، تھوکا ہے منہ کے اوپر، اور آخر میں نوبت یہ پہنچ گئی ہے کہ خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بن گئے. اور مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف مسئلہ، دنیا مانتی بھی ہے، اس کے بعد یہ ماننے پر تیار نہیں ہوتی کہ جس نے سب کچھ کیا ہے وہ اکیلا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ اس کا ہے، لیکن جب اس کہا جائے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کو بھی اکیلا مان لو، اس کے ساتھ اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو ساتھی اور شریک نہ کرو. اور تو چیف بولتے ہیں عربوں کے اندر قاعدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں یہ فرشتے اور یہ جنوں کی عورتوں سے اللہ نے پیدا کی، یہ لاڈلی ہیں، اللہ کو پیاری ہے، ان کو ہم خوش کریں، ان کی نظر و نیاز بن کی پکارے ہوں، ان کے استھان پر جانے کے بعد ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں، ان کے کھڑے پتھر کے اوپر اگر ہم چادریں ڈالیں، زیور اور گہنے ان کو پہنائیں تو یہ ہم سے خوش ہو جائے. ہماری پہنچتی نہیں ہے ان کے باپ تک نعوذ باللہ، اور یہ خوش ہو کر ہماری ہر بات کو پہنچا کر منوا لیں. یہ ذات کا شرک تھا جو یہ عرب کے لوگ کر رہے تھے، اور اہل کتاب یہودیوں نے اللہ کے رسول عزیر علیہ السلام کو اسی طرح سے اللہ کی ذات کا ٹکڑا ان کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات کہی کہ حضرت عزیر ہوں یا حضرت عیسیٰ، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ تم بھی ان کی طرح سے اللہ کی بندگی کرو، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ ساتھی اور شریک نہ کرو۔ اس کے اوپر ساری دشمنیاں ہوئی ہیں، اور مالک فرماتا ہے وہ شخص جو ہمارے رسول کی بات سننے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر کے لڑائی جھگڑا کرے اور راستہ وہ اختیار کرے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے بلکہ باپ دادا کا راستہ ہے، تو مالک فرماتا ہے کہ ہم پھر جس راستے پر وہ جا رہا ہے ہم اس کو زبردستی اس راستے سے ہٹا کر ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالتے، بلکہ ہم جانے دیتے ہیں کہ جب وہ خود سمجھانے بجانے کے باوجود نہیں مانتا ہے تو جانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد مالک فرماتا ہے تسلیہ جہنم، اور آخر کار اس دنیا میں یہ کفر و شرک کے اوپر جمع رہتا ہے اور پھر ہمارے پاس آنے کے بعد جہنم کے شعلوں میں ہم اسے چکوا دیتے ہیں۔ وساحت مسیرہ، اور کیسی بری جگہ ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی دیکھ جائیے، 1400 برس پہلے جو عرب کے مشرکوں کا حال تھا اس سے زیادہ آج یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی اولاد نہ ہو تو یہ مشرک، یہ مرد اور عورت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر جیتا جاگتا بچہ ہماری گودوں میں کھیلنے لگا تو اے مالک ہم تمہارے تیرے شکر گزار بن جائیں گے اور تیرے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں گے نہ پوجا کریں گے۔ اور پھر مالک نے فرمایا اور اس کے بعد جب اللہ اپنی مشیت کے ماتحت جو اس نے انسانی تقدیر مقرر کر دی ہے اولاد دیتا ہے تو اس کے بعد یہ شرک کرنے لگتے ہیں کہ فلاں دربار کی یہ عنایت ہے اور فلاں بابا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، اور پھر نام بھی رکھتے ہیں کہ یہ فلاں نے بخشا ہے، یہ اس کی دیر، جیسے آج مسلمانوں کا عالم ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مشرکین عرب ان کا عالم یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تب یہ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہنے والے اس کے آخری رسول اور آخری رسول میں سب سے برتر رسول اور اس کے سب سے برتر بندے ہیں۔ یہ اقرار کرنے کے باوجود اس کا عالم یہ ہے کہ اگر گود خالی ہو تو اس کو ہرا کرنے کے لیے یہ کسی بابا سے منتیں مانگتا ہے۔ یہی مسلمان ہے کہ ایک درگاہ کے بجائے دوسرے در پر جا کر یہ دستک دیتا ہے، وہاں منتیں ہیں، وہاں مرادیں ہیں، وہاں کے بیٹھے ہوئے مجاوروں کی یہ سیوا کرتا ہے۔ اور اس زمانے کے مشرک عربوں سے بھی زیادہ یہ شرک کرتا ہے کہ مانگتا بھی اسی سے ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو نام جیسے وہ رکھتے تھے یہ بھی رکھتا ہے کہ یہ رسول بخشے، علی بخشے، بیرا دیتا ہے، اور پھر نظر نیاز کرتا ہے انہیں کی، کبھی 11ویں ہو رہی ہے، کبھی 12ویں ہے، کبھی کسی چیز پر چڑھاوا ہے۔ اور یہ مسلمان آج اس کا حال یہ ہے جس کے لیے اللہ نے کسی زمانے میں اس ایماندار گروہ کے لیے کہا تھا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم ایسا گروہ بن گئے ہو کہ وہ دنیا کو تم تعلیم دیتے ہو ایمان اور خیر، برائی سے روکتے ہو، اور ایسے ایماندار ہو کہ اللہ کی بندگی میں اپنی تم نے زندگی لگا دی ہے۔ یہ تم نمونہ پیش کر رہے ہو۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، یہی آواز اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے اگر انسان تھا تو بندے اور مالک کا حق ایک ساتھ ملا نہ دو، بلکہ یہ الگ الگ موقع ہے۔
اللہ کی بات، اللہ کے تم غلام ہو، اور اس طرح سے اللہ کی غلامی کرو جیسے اللہ کے رسولوں نے کیا ہے اور اللہ کے رسولوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، اور اپنی قوم کے اندر 13 سال تک یہی بات مکے کے اندر کہ الہکم الہ واحد